بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امراض معدہ میں سے آج ہمارا جو موضوع ہے، جس مرض کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے، وہ ہیضہ کے بارے میں ہے، کولرا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو عام آدمی جو ہے نا اس کو ایسے سمجھتا ہے کہ یہ ایک بار بار قے اور اسہال کی وہ کیفیت ہے جو کہ دن میں کئی بار آدمی کو ڈسٹرب کرتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بار بار اسہال ہوتے ہیں اور قے ہوتی ہے، لوگ اس کو ہیضہ سمجھتے ہیں، جبکہ طبی اصطلاح میں اس طرح سے ہے کہ جراثیم ہے جس کا نام ہے ویبرو کولرا، وہ چھوٹی آنت میں جا کر جو ہے نا سوزش پیدا کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر پانی اور نمکیات کا جو نظام ہے اس کو یہ الٹ کے رکھ دیتا ہے، یعنی کہ جو آنتوں کے اندر پانی یا نمکیات ہوتے ہیں وہ جلدی خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے طبیعت جو ہے نا وہ عجیب قسم کی کیفیت جو ہے نا اس سے مریض کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو اس کا جو اصل سبب ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مکھیاں ہیں یہی سب سے بڑا سبب ہے اس کو پھیلانے کا۔ جوہڑوں میں گندا پانی، شدید بارشوں میں جو لوگ جوہر کا پانی استعمال کرتے ہیں اور یا نہروں کا پانی استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی ایسے جراثیم پرورش پاتے ہیں، اور جب سیلاب آتے ہیں تو اس وقت پانی جو ہے نا یہ جو نچلی جگہ ہیں گڑھے وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ جراثیم جو ہے پرورش پاتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ گرمی کے موسم میں جب نمی بڑھ جاتی ہے تو وہاں مکھیوں کی پھر افزائش ہوتی ہے، اور وہ مکھیاں جہاں پہ گندگی پہ بیٹھتی ہیں اور وہیں ان کے پروں کو اور ان کے منہ کو، ان کے پورا جسم جو ہے یہ آلودہ ہو جاتا ہے، پھر یہ کھانے والی چیزوں پر بیٹھتی ہیں، اور وہاں سے یہ جو جراثیم ہے یہ انسان کے معدے میں پہنچ جاتے ہیں، چھوٹی آنت پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کہ اینٹی ایسڈ ادویات استعمال کرتے ہیں ان کو ہیضہ ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معدے میں پایا جانے والا جو ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے یہ جراثیم کو آگے نہیں گزرنے دیتا بلکہ مار دیتا ہے، اور جن لوگوں میں اس کی کمی ہو جاتی ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ کی اینٹی ایسڈ دوائیاں کھانے سے، تو وہاں سے پھر جراثیم جو ہے نا آگے چھوٹی آنت تک گزر جاتے ہیں، معدے سے ان کو پھر نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز بھی اس میں جو ہے نا بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو علامات ہیں اس میں یہ ہے کہ مریض بالکل نڈال ہو جاتا ہے، دن میں 10 سے 15 پخانے بھی آتے ہیں، 2-3 سے شروع ہو کر یہ بڑھتی رہتی ہے، مریض کا جو چہرہ ہے پچک جاتا ہے، آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور دل جو ہے ڈوبنے لگتا ہے، مریض کی بے چینی کی کیفیات جو ہیں وہ واضح طور پر نظر آتی ہیں، اور کوئی چیز بھی وہ ہضم نہیں کرتا، حتیٰ کہ پانی بھی جو پیتا ہے نا وہ بھی سارا آ جاتا ہے باہر، اور یہ ویبرو کولرا جو جراثیم ہے یہ اپنا معدے کے جو آنتوں کا نظام ہے اس کو بالکل الٹ کے رکھ دیتا ہے، یعنی عام حالات میں یہ آنتیں جو ہیں یہ پانی کو جذب کرتی ہیں، لیکن جب یہ جراثیم ویبرو کولرا اثر انداز ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ موجود پانی جو ہے آنتوں میں وہ موجود پانی وہ بھی یہ باہر نکال دیتا ہے، اور مریض کی بہت کمزوری آ جاتی ہے اس میں۔ تو یہ اس قسم کے جو حالات ہیں اس میں مریض جو ہے اس کا سانس پھولتا ہے، اس کے گردوں پہ اثر ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ تیزی سے دھڑکتا ہے، خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، اور بہت سارے مسائل مریض میں بے چینی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے نا کچھ علامات ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کا جو علاج ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ غور کیا جائے، کوشش کی جائے کہ اگر مریض میں پانی کی کمی ہو گئی ہے تو اس کو جو ہے نا پورا کیا جائے، خواہ اس کے لیے ڈرپ لگانی پڑے یا اس کو پہلے آپ ORS کا محلول دیں، ایک دفعہ وہ محلول دیں، اس کے بعد اس کو سادہ پانی پلائیں تاکہ نمکیات کی زیادتی نہ ہو جائے، اور مریض کو جو ہے وہ ایسی مطلب یہ کہ غذا دیں جس میں آنتوں پر بوجھ نہ بنے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر بہت ہلکی پھلکی غذا دیں، اور پانی کی کمی کے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس میں کہ برف کی ڈلی رکھ کر وہ منہ میں چوسے، اور اس کو یہ کریں کہ شہد جو ہے نا یہ پانی میں ملا کر یا لعاب جو بئی دانہ ہے اس میں ڈال کر وہ اس کو تھوڑا تھوڑا جو ہے نا گھونٹ گھونٹ پلائیں۔ پھر آپ یہ کریں کہ اس میں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ انار کا پانی نکالیں، اس کو تھوڑا سا گرم کریں، پھر اس میں شہد ملائیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے وہ مریض کو جو دیں۔ تو ہوتا ایسے ہے کہ بعض مریضوں کو اس سے بخار بھی ہو جاتا ہے، اور ان کی طبیعت جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور بعض اس سے پہلے ہی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بڑا خطرناک مرض ہے، چونکہ یہ ایک متعدی مرض ہے، ایک سے دوسرے تک یہ چلتا ہے، اور یہ وبائی امراض میں سے ہے، تو یہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔
کیونکہ مریض کے پخانے سے اور اس کے قے جو ہے اس پر بہنے والی جو مکھیاں ہیں جو بیٹھتی ہیں وہ جو ہی اڑ کر کسی تندرست آدمی کی خوراک میں جا کر بیٹھیں گی تو وہاں سے یہ مرض جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا، یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے نا وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو بطور خاص یہ دھیان رکھنا ہے کہ مکھیاں جہاں پر بیٹھے ہیں کھانے پر اس کو آپ نہ کھائیں، اور یہ کریں کہ صبح کے وقت جو ہے وہ ناشتہ کر کے گھر سے نکلیں، کھانے میں سرکہ استعمال کریں، اپنے ناخن جو ہے بر وقت کٹوائیں، اور یہ گنجائش نہ رہے کہ آپ کے گھر کے قریب ہے جہاں کہ مکھیاں جو ہیں اس کی افزائش ہو سکے۔ اپنی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے آپ اس میں جو ہے نا اچھی غذائیں استعمال کریں، لحمیات جس میں ہوں، جس میں جو ہے پروٹین ہوں، یہ چیزیں ہوں۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے بچانے کے لیے جو سنہری اصول بتائے ہیں اس میں یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی شہر میں ہو جہاں یہ وبا پھوٹ پڑی ہو تو وہاں سے نہ نکلو، اور اگر تم شہر سے باہر ہو تو پھر اگر وبا کسی شہر میں ہے تو وہاں مت جاؤ۔ تو یہ ایک ایسا اصول ہے جس کی وجہ سے ان متعدی امراض جو ہیں ان کی روک تھام میں جو ہے مدد ملتی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تم گزرگاہوں کے قریب یا سایہ دار جگہوں میں پیشاب نہ کرو۔ اب پانی جہاں پہ کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرو، رفع حاجت جو ہے اس کے لیے تم اپنا بایاں ہاتھ استعمال کرو، اور دایاں ہاتھ اپنے جسم کے مستور حصوں کو مت لگاؤ، اور بائیں ہاتھ سے کوئی چیز جو ہے نا وہ نہ کھاؤ۔ تو ایسا کرنے سے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا صبح کا ناشتہ جلدی کیا کرو، اس سے یہ ہوگا کہ خالی معدہ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر یہ جراثیم جو ہیں بہت جلدی جو ہے نا یہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور معدے میں جب غذا ہوگی تو جسم میں توانائی ہوگی تو اس قوت مدافعت کی وجہ سے یہ جراثیم جو ہیں یہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اس کے لیے کئی ادویات ہیں ایسی جراثیم کو ایلوپیتھک طریقہ علاج میں، سیپروفلیکسین ہے، ایتھروسین ہے، اور بھی بہت ساری ادویات ہیں جن کی ایک لمبی فہرست ہے، جو کہ ایک مسند ڈاکٹر جو ہے نا وہ بتا سکتا ہے مریض کی علامات اور مریض کی عمر، اس کی سچویشن، اس کے حالات دیکھ کر کہ اس کو کون سی دوائی دی جائے اور کتنی مقدار میں دی جائے۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ دوائیاں جو ہے نا خود استعمال نہ کریں، دوائی استعمال کرنے سے پہلے کسی سے مشورہ لے لیں۔ ہاں البتہ یہ جو غذائیں ہیں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، پرہیز آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو ہے نا آپ کو اختیار ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ ان دوائیوں کے بڑے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، ان کی مقدار کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو ہے نا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس کے لیے جو ہے یہ پوڈوفائلم ہے، اس کے لیے فاسفورس ہے، اس کے لیے جو ہے نا نکس ومیکا ہے، آرسینک البم ہے، سلفر ہے، اور یہ اس قسم کے ادویات ہیں۔ وہ علامات کے مطابق جیسی علامات ہوں گی اس کے حساب سے ہی دوائی ہومیوپیتھک استعمال کرنی ہے، اور اس کے ساتھ پھر دوائی کی طاقت کا تعین جو کرنا ہے نا پوٹینسی کا، وہ بھی مرض کی شدت کو دیکھ کر کہ یہ کرونک پوزیشن ہے یا ایکیوٹ حالت ہے، یا مریض جو ہے وہ کتنی دوائی برداشت کر سکتا ہے، اس کی عمر کیا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سلسلے میں جو ہے نا دیکھی جاتی ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ یہ جتنے بھی امراض ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، اور اگر ہم اس پر چلیں گے تو یہ جراثیم اور یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ وہ ایسا ہمیں راستہ دکھا گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم کھڑے پانی میں کبھی پیشاب نہ کرو، جو سایہ دار جگہ ہے وہاں پر تم پیشاب یا پخانہ نہ کرو، اور یہ ہے کہ تمہارے جو طہارت خانے ہیں وہ کچن یا جو جہاں پہ کھانا پکتا ہے اس سے دور ہونے چاہیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرو، اور جب کھانا کھا لو تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، شکر الحمدللہ کہو، الحمدللہ کہو۔ اس طرح کر کے آپ جب نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کامیاب ہو۔ تو اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تو اپنے رب کی جو نعمتیں ہیں اس کو یاد کرتا رہ۔ تو اس سے برکت بھی ہوتی ہے، اس سے رحمت بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہم سب مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت کے امیدوار ہیں، اس راہ ہدایت کے امیدوار ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید معدے کے کسی اور مرض کے بارے میں بات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔